حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں قحط پڑ گیا تو حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، یہ حضور کے در اقدس پہ حاضر ہوئے۔ دور فاروقی میں قحط پڑ گیا تو حضرت بلال بن حارث المزنی یہ حضور کے در اقدس پر حاضر ہوئے، حضور کی قبر انور پر حاضر ہوئے، حضور کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے اور وہاں جا کر عرض کیا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنہم قد ہلکوا، کہ آپ کی امت جو ہے یہ قحط کی وجہ سے ہلاک ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، تو اس تسکے لامت کا، استسق اللہ تعالی لامت کا، اللہ رب العالمین سے اپنی امت کو پانی لے کر دیجیے۔ یہ صحابی رسول نے حضور کی قبر انور پر جا کر حضور سے بات کی۔ اب یہ تو بات کوئی نہیں کر سکتا کہ صحابی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ تو گھر میں بھی ہے، پھر وہ خود صحابی ہے تو حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کی کہ بھائی اپنی امت کو پانی لے کر دیجیے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اس تسکے لامت کا، اپنی امت کو اللہ سے پانی لے کر دیجیے۔ اب اس پر تو بات ویسے بھی نہیں کرتا میں کہ صحابی کا وہاں جانا ہی ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے، اور وہ حضور کو کیا سمجھ کر مانگ رہے ہیں اس کا جواب بھی، اور کیا مانگ رہے ہیں اس کا جواب بھی، اور ان کا عقیدہ کیا تھا کہ حضور سنتے ہیں کہ نہیں سنتے اس کا جواب بھی، اور یہ کہ حضور ہمیں لے کر دیں گے کہ نہیں دیں گے، یہ ساری باتیں اس کے اندر آ گئیں۔ کوئی مسلمان اس کے اندر دوسری رائے رکھ نہیں سکتا، نہ سوچ سکتا ہے۔ یہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ میں جو اگلی بات کرنے لگا ہوں وہ اور ہے۔ میرے آقا حضرت بلال بن حارث المزنی کی خواب میں آئے، ورنہ بارش ویسے ہی ہو جاتی۔ ہاں، جنہوں نے جا کر بات کی حضور انہی کی، حضرت عمر کی خواب میں بھی نہیں آئے۔ تو فرمایا، بتایا قیامت تک کہ جو مجھ سے بات کرتا ہے میں اس کی بات سنتا بھی ہوں، پھر اس کو جواب بھی دیتا ہوں۔ ورنہ حضرت عمر کی خواب میں حضور آ جاتے، بڑے بڑے اور صحابہ موجود تھے، لیکن جنہوں نے بات کی انہی کی خواب میں حضور تشریف لائے۔ تو آپ میں جو بات کرنے لگا ہوں نا وہ یہ ہے اصل۔ حضور نے فرمایا کہ بارش ہو جائے گی، عمر کو جا کو کہہ دو بارش ہو جائے گی، لیکن عمر کو ایک بات میری طرف سے پہنچانی ہے کہ الکیسو الکیسو، عمر کو کہو کہ دانائی اختیار کرے۔ بس عمر کو کہا جا سکتا ہے کہ دانائی اختیار کرو۔ اسی کبھی یہ بھائی مسیطہ تو سپیکر نہ لاؤ، دانائی اختیار کرو، بندے نے پتر بڑھو، سانو کہتے نہیں نہیں یہ حکومت کے خلاف بات ہو گئی ہے۔ حضور نے حضرت عمر کو فرمایا کہ ان کو کہو دانائی اختیار کرو، یہ قحط کیوں آیا؟ تو حضرت عمر رو پڑے۔ صحابہ کو کہا کہ میں تو جو طاقت لگا سکتا تھا لگا دی، اب مجھے نہیں پتا کہ حضور میری کس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رو پڑے، یہ نہیں کہا کہ جی اسی تو تھک گیا کر کر کے، اسی تے ایتنا کر چھڑیا، کیسر و کسرا نو جا ہاتھ پائے، اسی تے جناب مطلب روٹی کھانی چھڑ دیتی، اسی تے گھیو کھانا چھڑ دیتا، اور عمر کی کرے؟ نا نا، اے نہیں گل کیتی۔ حضرت عمر رو پے صحابہ دے سامنے، انہاں کیا حضور کا پیغام آیا دانائی اختیار کرو، اور میں تو پوری کوشش کر چکا ہوں، اب تم بتاؤ کس جگہ کمی رہ گئی۔ مسجداں دے سپیکر اتار کے ملک کے اندر امن آئے گا؟ کیا بات ہے، اذانیں بند کر کے تین طرف سے ملک کے اندر رحمت کی بارشیں ہوگی، اور درود و سلام پر پابندیاں لگا کر، یہ دانائی ہے؟ یعنی صحابی رسول حضور کے پاس جا رہے ہیں، دانائی یہ ہے کہ جب ملک کے حالات ٹھیک ہو تو حضور سے بات کی جائے، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا جائے۔
آ مسلمان فقیر کج کلاہ رمیدہ سینہ او سوزیاہ دلش نالت چرا نالت ندانت نگاہ یا رسول اللہ. اقبال کہندا یا رسول اللہ پتہ نہیں کی ہویا میرا دل روندا کیوں روندا, مسلمانہ دی حالت تباہ ہو گئی. اقبال یہ حضور کی بارگاہ میں یہاں سے استغاثہ کر رہا ہے. آ مسلمان فقیر کج کلاہ رمیدہ سینہ او سوزیاہ, اے مسلمان فقیر ادی حالت کوئی نہیں ہے, کج کلاہ ادھر کوئی حالت کوئی نہیں. اقبال نہ مصور پاکستان ہے نہ اپنے آپ نو فقیر کہندا ہے, تے ہے بھی فقیر چج دا کوئی نہیں, بے چجا فقیر ہے تہاڈے دربار دا. لیکن میرے سینے وچ ہوکاں اٹھدیاں درد اٹھدے تے میرا دل روندا پتہ نہیں کیوں روندا. ہاں مسلمان فقیر کج کلائے رمیدہ سینہ او سوزیا ہے دلش نالت چران حالت, میرا دل روندا کیوں روندا ندانت. مینوں بھی حضور پتہ کوئی نہیں, اب میں کیا کروں, ہوں بھی فقیر چج کا بھی کوئی نہیں, اب میں کیا کروں, نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا حضور نگاہ فرماؤ ساڑی حالت. سرود رفتہ باز آیت کے نہ آیت, نسیم از حجاز آیت کے نہ آیت. کیوں جی اقبال ایتھے رویا, پتہ نہیں ساڑا کی بننا ہے, پتہ نہیں مزید ملک جانے یا عراق واپس آنا ہے یا افغانستان واپس آنا ہے یا شام واپس آنا ہے یا مصر واپس آنا ہے.